وہ گھسیٹتا ہوا اسے حویلی کے اندر اس کے کمرے میں لایا، اسے بیڈ پہ پٹختے دروازہ لاک کیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ پریشا بے حد گھبرائی۔ نہیں نہیں ارمان پلیز، میں نہیں بھاگوں گی، اب وعدہ کرتی ہوں۔ بیڈ پہ پیچھے ہوتی ہوئی وہ گویا ہوئی۔ ارمان کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہوئیں، پاؤں سے پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا، شرٹ اتار کے دور پھینکی اور اس کے اوپر جھکا، گردن پہ اپنے دانت گاڑتے شرٹ کو کندھے سے کھینچ کے نیچے کیا۔ ابھی وہ اپنی درندگی کے نشانات دینے ہی والا تھا کہ اس کی نظر پری کے اسی تل پہ گئی۔ وہ جیسے ایک دم ہوش میں آیا، ایک نظر پری پہ ڈالی جو آنسوؤں کے ساتھ منت کر رہی تھی، اسے روک رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا، اپنی شرٹ اٹھائی اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پریشا فوراً سے اٹھی، اپنی شرٹ کو کندھے سے اوپر کرتے اپنی بکھری حالت کو سمیٹتے ہوئے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی، اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپاتی رونے لگی۔ کافی دیر اسی طرح بیٹھی رہی، جب ایک بار پھر دروازہ دھڑ کی آواز سے پورا کھلا اور سامنے اسی دشمن جاں کو دیکھ کے جان لبوں پہ آئی۔ وہ خون چھلکاتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جاننا چاہتی ہو کہ کیا قصور ہے تمہارا؟ ارمان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ ہاں۔ ہاتھ پکڑ کے بیڈ سے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے تک لایا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ وہ اس کی سخت گرفت میں تڑپی، مگر مقابل بے رحم تھا۔ بڑی بے رحمی سے مٹی کے ایک ڈھیر کے اوپر پھینکتے زور سے غرایا۔ یہ ہے وجہ، میری زندگی، جو صرف تمہاری وجہ سے یہاں موجود ہے۔ پریشا نے نہ سمجھی سے پہلے ارمان کو اور پھر اس مٹی کے ڈھیر کو دیکھا۔ ایک دم اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ وہ مٹی کا ڈھیر نہیں تھا، وہ ایک قبر تھی۔ رات کے اندھیرے میں دور سے آتی بلب کی ملگجی روشنی میں وہ قبر ایک ہولناک منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ فوراً ہی قبر سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کس کی قبر ہے یہ؟ اس کی آواز حلق میں ہی کہیں دفن ہو گئی تھی۔ میری منکوہا کی قبر ہے، میری ہونے والی بیوی۔ وہ قبر کے قریب بیٹھتا مٹی کو اپنے ہاتھوں سے چھوتا ہوا بولا۔ اس کی آواز میں بے تحاشا کرب تھا۔ میری زنیرہ ملک۔ اس کی بات سنتے ہی بے اختیار پریشا چند قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ زنیرہ ملک؟ ٹوٹے ہوئے الفاظ اس کے منہ سے نکلے۔ ہاں میری زنیرہ، وہ دھاڑا تھا۔ ارمان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہاتھ پکڑ کے حویلی کے اندر لے جانے لگا۔ وہ کسی بے جان وجود کی طرح اس کے ساتھ گھسٹتی چلی جا رہی تھی، بار بار گردن موڑ کے اس کی قبر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کمرے میں لا کے اس نے اسے ایک عورت کے قدموں میں پھینکا، پھر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ کے دانت پیستے ہوئے گویا ہوا۔ تم نے صرف زنیرہ کو نہیں مارا، 4 قتل کیے ہیں۔ زنیرہ، اس کے والد، اس کی والدہ اور میرا۔ یہ اس کی والدہ ہیں، اس کے جانے کے بعد زندہ لاش بن گئی ہیں یہ۔ ارمان کی دھاڑ پہ بیڈ پہ سویا وجود ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ ارمان کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں پھپھو۔ پریشا کو دیکھ کے وہ اس کی جانب بڑھی۔ زونی پہ کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ پھر اس نے کچھ کیا ہے کیا؟ سمجھاؤں گی میں اسے، انہوں نے پری کو اپنی آغوش میں لیتے ہوئے کہا۔ پری ان کی آغوش میں آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور ارمان لا تعلق تاثر سے انہیں دیکھتا وہاں سے نکل گیا۔ موبائل نمبر کی ساری معلومات نکال لی گئی تھیں، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ پریشا کو ایک انجانے نمبر سے مسلسل 6 مہینے سے کال موصول ہو رہی تھی۔ کال زیادہ تر 2 منٹ سے کم وقت کے لیے ہی کی جاتی تھی، بس سالگرہ والے دن کال 5 منٹ کی گئی تھی۔ وہ نمبر کسی کے نام پہ رجسٹر نہیں تھا اور اب وہ بند تھا۔ سم حیدرآباد کی کسی چھوٹی سی دکان سے لی گئی تھی، جہاں کیمرے کی سہولت میسر نہیں تھی۔ چند دفعہ کے علاوہ یہ سم زیادہ تر حیدرآباد میں مختلف پبلک پلیسز پہ ہی آن ہوئی تھی، وہ بھی صرف چند منٹوں کے لیے ہی۔ یہ تمام انفارمیشن فون ڈیٹیل سے معلوم ہو گئی تھی۔ اور بائک کے اونر کا کچھ پتہ لگا؟ اسفند نے تمام معلومات جاننے کے بعد پوچھا۔ ہاں اس کا بھی معلوم ہوا ہے۔ تو بتاؤ جلدی، اسفند بے چین ہوا۔ ارمان نام ہے اس کا، آسٹریلیا سے آیا ہے، پیچھے سے وڈیرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔
کہاں رہتا ہے؟ اسفند نے بے چین ہو کے پوچھا۔ وہ ابھی معلوم نہیں ہوا ہے، میں نے بندے لگائے ہوئے ہیں، جیسے ہی کچھ پتہ لگتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک بات کہوں اسفند؟ ہاں بولو۔ یار اس طرح کے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، وڈیرے ٹائپ۔ مانتا ہوں کہ وہ یہاں پلا بڑا نہیں ہے، باہر رہا ہے، لیکن خون تو وہی ہے۔ اسفند کے دوست نے اسے سمجھانا چاہا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اسفند نے نا سمجھی سے اس سے پوچھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر بھی لیں تو بھی اس پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو کیا چاہتا ہے، میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤں؟ اسفند نے ناگواری سے کہا۔ یار میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جانے بھی دے، بہت وقت گزر گیا ہے، اور پھر تمہارے والدین بھی نہیں مانیں گے، جانے بھی دے۔ نہیں نہیں، ہرگز بھی نہیں، میں پریشے تک ضرور پہنچوں گا۔ کیا معلوم وہ بھی اس سے محبت کرتی ہو، چلی گئی ہو اس کے ساتھ۔ نہیں، میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ پری مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ صرف مجھے چاہتی تھی اور میں صرف اس کو۔ میں ضرور ڈھونڈ کے رہوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر اس نے تیرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تو جانتا ہے کتنی جگ ہسائی ہوگی تیری۔ نہیں، پریشے ایسا نہیں کرے گی، مجھے یقین ہے۔ اپنے کمرے میں آ کے وہ صوفے پہ بیٹھ گیا، سگریٹ منہ میں دباتے صوفے کی پشت پہ سر گرائے اپنے زخموں کو کریدنے لگا۔ آنسو آنکھوں کے کنارے سے نکل کے صوفے کی پشت پہ جذب ہو رہے تھے۔ کمرے میں جلتے فانوس کی روشنی اور سگریٹ کے دھوئیں سے فضا میں عجیب سا بوجھل پن چھایا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ماضی کا زخم پھر سے ٹوٹ کے بہنے لگا، جس نے ارمان کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ مہندی کی اگلی صبح اس کی آنکھ پھپھو کی چیخوں کی آواز سے کھلی تھی۔ دوڑتا ہوا وہ اوپر بھاگا۔ زنیرہ کا کمرہ خون سے بھرا ہوا تھا اور وہ بے جان وجود کے ساتھ بیڈ پہ پڑی تھی۔ اس کا ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ تو اسے ایسے دیکھ کے ساکت ہو گیا تھا۔ آج تو ان کی شادی تھی۔ شور کی آواز سن کے تمام گھر والے اوپر آ گئے۔ ارمان تو بالکل پتھر کا ہو گیا تھا۔ ذوحان نے ہی جلدی سے آگے بڑھ کے زنیرہ کو اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ تو بس مکان کی انداز میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ ہسپتال پہنچ کے ڈاکٹر نے کئی گھنٹوں پہلے ہوئی موت کی تصدیق کر دی۔ زنیرہ کی موت کی خبر ریحان صاحب کے لیے بھی موت لے کے آئی۔ ہارٹ اٹیک کے باعث وہ بھی ہسپتال میں جان گنوا بیٹھے۔ نور بانو اس دوہرے صدمے کے باعث اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ ارمان کی حالت بھی قابل رحم تھی۔ ذوحان نے ہی ایسے مشکل وقت میں تمام ذمہ داری سنبھالی تھی۔ نور بانو تو ہوش میں ہی نہ تھی۔ ارمان کی ضد پہ ہی دونوں نفوس کو حویلی کے کئی ہزار ایکڑ رقبے میں پھیلے گارڈن میں دفنایا گیا تھا۔ پوری رات پریشے ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکی۔ اسے زنیرہ کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ وہ اس سے جونیئر تھی۔ ایک دن پری یونیورسٹی کے کوریڈور میں اپنی دوستوں کے ساتھ آج ہونے والے ٹیسٹ کو ڈسکس کر رہی تھی، جب ایک جونیئر کلاس کی لڑکی اسے دیکھ کے اس کی جانب آئی۔ تو آپ ہیں پریشے، اس یونیورسٹی کی سب سے ٹیلنٹڈ اور خوبصورت لڑکی۔ وہ لڑکی پرستائش نظروں سے پریشے کو دیکھ رہی تھی۔ جی میں ہی ہوں، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، آپ تو مسکراتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگتی ہیں، پلیز مجھ سے دوستی کر لیں۔ میرا نام زنیرہ ملک ہے اور میں فرسٹ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اپنا ہاتھ پری کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، جسے پریشے نے بھی مسکرا کے تھام لیا۔ دیکھو میں ابھی تھوڑی بیزی ہوں، بعد میں تم سے ملتی ہوں، پری نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ جی کوئی بات نہیں، میں آپ سے بعد میں ملتی ہوں۔ پریشا اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی اور وہ اسے حسرت سے جاتے دیکھتی رہی۔ کچھ لوگوں کو اللہ کتنا مکمل بناتا ہے، سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ اب اس کا معمول بن گیا تھا، جہاں پریشے کو دیکھتی اسے ملنے پہنچ جاتی، کبھی لائبریری، کبھی آڈیٹوریم، کبھی کینٹین۔ پری کو اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت سادہ اور بھولی ہے۔ آج بھی وہ کینٹین میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی جب زنیرہ وہاں پہنچ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل فرسٹ کلاس، تم بتاؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یوں ہی باتوں باتوں میں زنیرہ نے اسے اپنے نکاح کا بتایا۔ اچھا، ویری گڈ، کیا کرتے ہیں تمہارے وہ؟ پری نے شرارت سے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ جی ان کا اپنا کام ہے، زنیرہ نے کچھ بے دلی سے بتایا۔ کیا بات ہے، تم خوش نہیں ہو کیا اپنے نکاح سے؟
نہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ارے وہ کیوں؟ ماریا جو ادھر ہی بیٹھی تھی وہ بھی پوچھنے لگی۔ وہ غصے کے بہت تیز ہیں، مجھے ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے روڈ ہیرو ہیں؟ ماریا نے اپنے لہجے میں شرارت سموتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی معصومیت سے زنیرہ نے پوچھا۔ ارے تم ڈرامے نہیں دیکھتی، ناولز نہیں پڑھتی کیا؟ پری نے پوچھا جب اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ روڈ ہیرو وہ ہوتے ہیں جو ہیروئن پہ ستم ڈھاتے ہیں، بازو پکڑ کے مڑوڑتے ہیں، گھسیٹ کے بستر پہ گراتے ہیں، رات بھر اپنی شدتوں سے اور دن بھر اپنے ظلم سے ہیروئن کو بے حال رکھتے ہیں۔ پری نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں نہیں وہ ایسے نہیں ہے۔ ابھی تو تم نے کہا نا کہ غصے والا ہے، تو بس ایسے ہی ہوگا، تیار ہو جاؤ تمہاری تو شامت پکی ہے۔ پری نے چپس منہ میں ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے کہا۔ میں چلتی ہوں۔ زنیرہ کھڑی ہو گئی۔ ارے رکو تو، ہمیں بھی اپنی شادی میں ضرور بلانا، ہم بھی دیکھیں روڈ ہیرو اصل زندگی میں کیسے لگتے ہیں۔ پری نے ہنستے ہوئے کہا۔ زنیرہ وہاں مزید نہ رکی، تیز قدموں سے نکلتی چلی گئی۔ ماریا اور نمرا نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ لو پریشے، تمہاری جان چھوٹ گئی اس چپکو سے، اب یہ تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ تینوں کھلکھلا کے ہنسی۔ اس دن کے بعد سے زنیرہ کم ہی اس کے پاس آتی تھی، آتی بھی تھی تو بس سلام کر کے چلی جاتی۔ صبح پری ڈرتی ہوئی ارمان کے پاس گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کی حالت بھی رت جگہ کا پتہ دے رہی تھی۔ ارمان، زنیرہ کو کیا ہوا تھا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تم نہیں جانتی؟ اس نے تعصب سے پوچھا۔ نہیں میں نہیں جانتی۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ جھوٹ بولتی ہو تم ہاں تم نے مارا ہے میری زنیرہ کو۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کے پریشے کو جھنجھوڑا تھا۔ نہیں ارمان، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ارمان نے ایسا کیوں کہا ہے۔ اچھا تو کیا تم نے اسے خودکشی کرنے کا نہیں کہا تھا؟ نہیں ہرگز نہیں، میں ایسے کیوں کہوں گی؟ پریشے نے روتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بولتی ہو تم۔ وہ دھاڑا تھا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے پری کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں سے ہی اس کی جان نکال لے گا۔ پھر وہ الماری کی طرف بڑھا اور الماری سے ایک ڈائری نکال کے اس کے پاؤں کے پاس پھینکی۔ اس نے جھک کے وہ اٹھا لی۔ اس میں زنیرہ نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ تم نے اسے کہا تھا کہ رخصتی سے بچنے کے لیے وہ خودکشی کر لے۔ نہیں ارمان، میری بات سنو، میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ ارمان نے اس کے پاس آتے اس کے جبڑوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے دبایا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ حیوانوں والا سلوک کروں تو یہاں سے ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ۔ دھکے دے کے بازو سے پکڑ کے اسے کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ پریشے ڈائری لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ڈائری کھول کے پڑھنا شروع کی۔ ڈائری میں زنیرہ نے جگہ جگہ پریشے اور اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا تھا۔ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں کی دل دادا تھی۔ آخری چند اوراق میں اس نے ارمان اور اپنی رخصتی کے حوالے سے ارمان کی زبردستی، غصے اور اشتعال کا ذکر کیا تھا۔ آخری صفحے پہ لکھا تھا، کل میری ارمان کے ساتھ رخصتی ہے، مجھے اس جیسے ظالم شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ پریشے صحیح کہتی ہے، اگر مجھے اس جابر شخص سے بچنا ہے تو خودکشی ہی کرنی ہوگی، پھر ہی شاید میں اس رخصتی کو روک سکوں۔ پری کی یہ بات پڑھ کے اس کے پیروں سے جان نکل گئی۔ اس نے تو ایسا نہیں کہا تھا، وہ اس کی بات کو غلط سمجھی تھی۔ پری کو وہ دن یاد آیا جس دن وہ اکیلی ہی یونیورسٹی آئی تھی۔ ماریا اپنی کزن کی شادی میں لاہور گئی ہوئی تھی، جبکہ نمرا کی طبیعت خراب تھی۔ چند اہم لیکچر ہونے کی وجہ سے اسے آنا پڑا۔ صبح کے 2 پیریڈز کے بعد وہ فارغ تھی۔ اب طویل بریک کے بعد ایک پیریڈ اہم تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ باہر کوریڈور میں ٹہل رہی تھی۔ ابھی کینٹین جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب یونیورسٹی کے قدرے سنسان جگہ پہ اس نے بینچ پہ زنیرہ کو بیٹھے ہوئے پایا۔ خود بخود ہی اس کی جانب قدم بڑھ گئے۔ ہائے، اس کی آواز پہ زنیرہ نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارے تم رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں، رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ پریشے نے فکر مندی سے کئی سوالات اس سے دریافت کیے۔
زنیرہ نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں۔ پریشا بینچ پہ بیٹھ کے اپنا بیگ رکھ کے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ پریشان ہو تم؟ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، پری نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرمی سے پوچھا، جب بے اختیار زنیرہ اس کے گلے لگ کے رونے لگی۔ اس نے بھی کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے پچکارتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہ واپس آ گئے ہیں۔ کون؟ پریشا نے انجانے میں پوچھا۔ ارمان، زنیرہ نے آنسو پونچھتے ہوئے بتایا۔ کون ارمان؟ پریشا ابھی بھی اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ میرے شوہر، اس نے ہچکی لیتے ہوئے بتایا۔ اوہ اچھا، وہ پھر؟ پری نے پوچھا۔ اب وہ رخصتی چاہتے ہیں۔ تو یہ کہ میں ان کے ساتھ رخصتی نہیں چاہتی۔ لیکن کیوں؟ مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ تو تم نے نکاح کیوں کیا تھا؟ بچپن میں ہو گیا تھا۔ اوہ اچھا، تو تمہیں وہ پسند کیوں نہیں ہے؟ بس مجھے پسند نہیں ہے۔ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ پریشا پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ زنیرہ چند سیکنڈز تک خاموش رہی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو تم اس سے کہو کہ تمہارے والدین سے جا کے بات کرے، ان سے بات کرے، ملے۔ نہیں، ارمان اسے جان سے مار دے گا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے بھی مار دے گا اور اسے بھی۔ وہ بہت غصے والا ہے، آپ نہیں جانتی اسے، غصے میں پاگل ہو جاتا ہے وہ۔ بس مجھے اس سے پیچھا چھڑوانا ہے، کیسے بھی کر کے۔ آپ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر تم اپنے والدین سے بات کرو کہ تم یہ رخصتی نہیں چاہتی، بلکہ یہ رشتہ ہی نہیں چاہتی۔ میں نے کہا ہے اپنی ماما سے، لیکن انہیں مجھ سے زیادہ اپنا بھتیجا عزیز ہے۔ کہتی ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے، اس کا فیوچر برائٹ ہے اور میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ دیکھو زنیرہ، ہو سکتا ہے کہ جیسے تمہاری والدہ کہہ رہی ہیں وہ ویسا ہی ہو اور تمہیں ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ والدین اپنی اولاد کا کبھی بھی برا نہیں چاہتے، وہ تمہارے لیے بہترین کا ہی انتخاب کریں گے۔ نہیں، وہ بہت ظالم ہے، غصے کا بہت تیز ہے۔ ایسے لوگ اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے بھی نہیں سوچتے۔ میں ان کا ساتھ نہیں چاہتی، پلیز آپ بتائیں میں کیا کروں؟ زنیرہ کے رونے میں اضافہ ہوا۔ اچھا تم خاموش تو ہو، میں سوچتی ہوں کچھ۔ پریشا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، ایک آئیڈیا ہے۔ کیا؟ زنیرہ آنسو پونچھتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم اپنے گھر والوں کو خودکشی کی دھمکی دے دو کہ اگر انہوں نے رخصتی نہ روکی تو تم خودکشی کر لو گی۔ زنیرہ کچھ دیر سوچتی رہی، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے؟ ویسے اپنی اکلوتی بیٹی کے منہ سے ایسی بات سن کے کوئی بھی والدین ایک بار سوچیں گے ضرور، لیکن اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو تم 3-4 نیند کی گولیاں کھا لینا، وہ اس سے ڈر جائیں گے کہ ایسے کرنے سے وہ مان جائیں گے۔ ڈیفینیٹلی، پریشا نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن گولیاں 3 سے 4، اس سے زیادہ مت کھانا، سمجھی؟ جی سمجھ گئی، بہت شکریہ، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ زنیرہ نے متورم آنکھوں سے پریشا کو ایک بار پھر سے گلے لگا لیا۔ چلو اٹھو، اب کینٹین چلتے ہیں۔ پریشا نے اٹھتے ہوئے بیگ کندھوں پہ ڈالتے ہوئے اس سے کہا، اور وہ دونوں کینٹین کی جانب چل دیں۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، نہ میں نے اسے ایسا کہا تھا۔ مجھے ارمان سے بات کرنی ہوگی، اس نے اپنے آنسو صاف کر کے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ارمان کو ڈھونڈتے ہوئے وہ گارڈن میں آئی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں وہ زنیرہ کی قبر کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ ارمان میری بات سنو، وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتا، ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارمان پلیز مجھے بتاؤ زنیرہ کو کیا ہوا تھا؟ کیا فرق پڑتا اس سے اب؟ نہیں پلیز، میں جاننا چاہتی ہوں۔ تم نے کہا اور وہ چلی گئی، مجھے چھوڑ کے، مجھے اکیلا کر کے۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ تم جانتی ہو، جب میں 16-17 سال کا تھا تب اس سے نکاح کیا تھا۔ تقریباً 10 سال ایک مضبوط رشتے میں تھے ہم۔ کتنا چاہا ہے میں نے اسے، اندازہ ہے تمہیں؟ پریشا کو اس کا درد اپنی آنکھوں سے بہتا ہوا معلوم ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ دیکھو ارمان، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ مر جائے، مشورہ دینے والی تو تم ہی تھی نا۔ نہیں ارمان، وہ رخصتی نہیں چاہتی تھی، تو میں نے اس سے صرف اتنا کہا تھا کہ گھر والوں کو ڈرا کے اپنی بات منوائے،
یہ نہیں کہا تھا کہ سچ مچ خودکشی کر لے؟ کیا کیا تھا اس نے، پلیز بتاؤ۔ نس کاٹی تھی اپنی، وہ ایک دم چلایا۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے مر گئی وہ۔ قاتلہ ہو تم نے میری زنیرہ کو مارا ہے۔ پریشے سکتے کی حالت میں کھڑی ارمان کو دیکھتی رہی۔ لیکن باخدا میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، میرا یقین کرو۔ بکواس بند کرو اپنی، کہتا ہوا وہ حویلی کے اندر چلا گیا، اور پریشے زنیرہ کی قبر پہ بیٹھی نہ جانے کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ اسفندیار کے دوست نے اسے حویلی کا پتہ لا کے دے دیا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لے، ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ نہیں یار، میں ایک کوشش ضرور کروں گا۔ دیکھ اسفند، میں نہیں جانتا کہ اس نے تیری منگیتر کو وہاں رکھا ہوا ہے یا نہیں، یا وہ اس کے پاس ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال اگر تو کوشش کرنا چاہتا ہے تو بے شک کر لے، میں روکوں گا نہیں تجھے۔ اب پری کا زیادہ تر وقت نور بانو کے پاس ہی گزرتا تھا۔ وہ بھی اسے زونی زونی کہہ کے اپنا سارا پیار اس میں نچھاور کرتی تھی۔ ان کے اس عمل پہ پریشے مزید شرمندہ ہو جاتی تھی۔ پری کی توجہ اور محبت سے نور بانو اب کافی بہتر ہونے لگی تھیں۔ اب وہ اپنے کمرے سے باہر بھی آ جاتی تھیں، کبھی گارڈن میں بیٹھ کے اس کے ساتھ چائے پیتی، کبھی لاؤنج میں بیٹھ جاتی، نہ جانے اس کے ساتھ کون کون سی باتیں کرتی۔ ان کی طبیعت میں سدھار دیکھ کے ارمان بھی حیران تھا۔ ارمان اب پری کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس نے بھی اسے اپنی صفائیاں دینا بند کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ پریشے کو اب اس پہ غصہ بھی نہیں آتا تھا، بلکہ جب سے اسے زنیرہ کی قبر کے پاس بیٹھا دیکھتی تو اس پہ ترس آتا تھا۔ 5 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا اسے یہاں پہ آئے، ابھی بھی اسے گھر والے اور اسفند یاد آتا تھا۔ وہ ایک ایسے جرم کی سزا کاٹ رہی تھی جو انجانے میں ہوا تھا۔ ایک شام ارمان اپنے کمرے میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب پولیس سائرن کی آواز سے چونکا۔ کمرے کے ٹیرس سے پولیس کی کئی موبائلز کو حویلی کے باہر کھڑے دیکھا۔ پولیس کی گاڑیوں کے آگے لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی سے اسفندیار اترا۔ ایک استہزائیہ مسکراہٹ ارمان کے لبوں تک آئی۔ تو یہ عاشق پہنچ ہی گیا۔ یہ کمبخت عشق بھی انسان سے کیا کیا کرواتا ہے۔ اپنی سائڈ ٹیبل سے سگریٹ اٹھائی، ہونٹوں میں دبائی، لائٹر کی مدد سے جلاتے ہوئے بڑے اعتماد کے ساتھ سیڑھیاں اتر کے نیچے آیا۔ اسفند پولیس اہلکاروں کے ساتھ اندر آ چکا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں، پاؤں میں کولا پوری چپل پہنے، حویلی کے اندرونی دروازے سے نکل کے وہ گارڈن میں آیا۔ عام سے حلیے میں بھی وہ خاص لگ رہا تھا۔ اسے اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ ایک جاذب نظر شخصیت کا مالک تھا۔ اسفند کے ساتھ پولیس اہلکار بھی اس کی شخصیت اور ہزاروں ایکڑ پہ پھیلی حویلی سے مروب لگ رہے تھے۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، 5 مہینے 9 دن۔ ویسے اتنے ہنٹس اور کلوز کے بعد تو میں نے سوچا تھا کہ تم بہت جلد یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ خیر، دیر آید درست آید، اسفند کی جانب دیکھ کے کہا۔ جی کہیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ اب وہ پولیس اہلکار سے مخاطب تھا۔ گارڈن میں رکھی کرسی کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے پاس آپ کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے۔ اچھا، کس جرم میں؟ وہ ابھی بھی بے حد پرسکون بیٹھا پولیس اہلکار سے پوچھ رہا تھا۔ مسٹر اسفند کا کہنا ہے کہ آپ نے ان کی منگیتر پریشے شاہ کو زبردستی اغوا کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اچھا، یعنی کوئی کچھ بھی کہے گا اور آپ اسے سچ مان لیں گے؟ بلا کا کانفیڈنس تھا اس کا، وہ ایک لمحے کو بھی گھبرایا نہیں تھا۔ ان کی منگیتر کا تو مجھے نہیں پتا، مگر یہاں میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ انہیں باہر بلوا لیں، ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی مرضی اور خوشی سے ہیں۔ ہم تسلی کر لیں، اگر آپ بے قصور ہوئے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پولیس اہلکار نے کہا۔ ویسے مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ کوئی غیر مرد میری بیوی سے بات کرے، لیکن اس ملک کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے آپ کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ کریم بخش، کریم بخش، چوکیدار کو آواز دی۔ جی صاحب جی، چوکیدار بھاگ کے آیا۔ جاؤ بوا سے کہو چھوٹی بیگم صاحبہ کو بھیجیں۔ آپ بیٹھیں پلیز، کیا لیں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ اہلکار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں جی شکریہ، میں اس وقت ڈیوٹی پہ ہوں۔
تبھی اندر سے پریشے آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ خاموشی سے ارمان کی کرسی کے پیچھے آ کے رک گئی۔ اسفند کو دیکھ کے اس کا دل چاہا کہ بھاگ کے اس کے پاس چلی جائے اور اس سے کہے کہ وہ اسے اس جہنم سے دور لے جائے، مگر وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ لیجیے، آ گئی میری بیوی۔ جان، یہ تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ارمان نے پریشے سے کہا۔ کیا پریشے شاہ ہیں؟ جی۔ کیا آپ مسٹر ارمان ملک کی بیوی ہے؟ جی۔ کیا یہ نکاح آپ کی رضامندی سے ہوا ہے یا اس شخص نے جبراً آپ سے نکاح کر کے آپ کو یہاں رکھا ہوا ہے؟ پریشے چند سیکنڈز کے لیے خاموش رہی۔ محترمہ، آپ کو کسی سے بھی ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی سچ ہے آپ بلا خوف ہم سے کہہ سکتی ہیں۔ پریشے کی سماعتوں میں ارمان کے الفاظ گونجے۔ تم یا تمہاری بہن، فیصلہ تمہارا ہے۔ ارمان کو لگا کہ وہ اس کے خلاف بیان دے گی اور چلی جائے گی۔ اسفند کی نگاہیں پریشے پہ جمی تھیں اور ارمان کی نظریں اسفند پہ۔ جواب دیجئے، پولیس اہلکار نے دوبارہ پوچھا۔ جی، میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو اسفند کو اپنے کانوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ ارمان اس کی شکست پہ بے حد خوش تھا۔ سن لیا آپ نے یا اور بھی کچھ پوچھنا باقی ہے؟ ارمان پولیس اہلکار سے مخاطب ہوا۔ سوری سر، آپ کو ہماری وجہ سے زحمت ہوئی۔ پولیس اہلکار نے ندامت سے اپنا ہاتھ ارمان کی طرف بڑھایا۔ ارمان نے اس کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے مصافحہ کیا۔ اسفند کی نگاہیں ابھی بھی پریشے پہ ہی تھیں۔ پولیس اہلکار حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گئے، مگر اسفند ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ چند قدم بڑھاتا ہوا وہ اس کے قریب آیا۔ شاید میں ہی بے وقوف تھا جو ابھی تک پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ سب نے کہا مجھ سے، سمجھایا مجھے کہ تم جا چکی ہو، بھول جاؤں میں تمہیں۔ جانتی ہو، ابھی بھی میرے دل میں یہ بات ماننے پہ آمادہ نہیں ہے کہ تم بے وفا ہو، مگر تم ہو بے وفا۔ اس کا لہجہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ پریشے کا دل چاہا کہ چلا چلا کے اس سے کہے کہ وہ بے وفا نہیں ہے، مجبور ہے۔ مسٹر اسفند، آپ میری بیوی کو ہراساں کر رہے ہیں۔ میں آپ کے خلاف کمپلین کر سکتا ہوں۔ ایک نفرت بھری نظر پریشے اور ارمان پہ ڈالتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی پریشے بھاگ کے اندر اپنے کمرے میں گئی۔ بیڈ پہ اوندھے منہ گر کے بے تحاشا روئی۔ آج اس نے خود ہی اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی تھی۔ اب شاید وہ اس زندان سے کبھی نہیں نکل سکے۔ 15 دن کے بعد یہ خبر اخبار، میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنی کہ مشہور بزنس مین اسفند یار نے مشہور سیاست دان کی بیٹی سے شادی کر لی ہے۔ ارمان اور پریشے کھانا کھا رہے تھے جب ٹی وی پہ چلتی اس خبر نے دونوں کو متوجہ کیا۔ ملک کے مشہور نیوز چینل پہ یہ خبر شادی کی تصویر کے ساتھ شائع ہو رہی تھی۔ خبر سنتے ہی پریشے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ارمان اس کے چہرے پہ آتے رنگوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ رو کیوں رہی ہو؟ آیا تو تھا تمہیں لینے، تو تم چلی جاتی اس کے ساتھ۔ قدرے بے نیازی سے کھیرا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ تب تو تم نے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ اپنی مرضی سے ہو، تو اب یہ آنسو کیوں؟ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ضرور چلی جاتی، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ جو اذیت میں نے سہی ہے، میری وجہ سے اس عتاب کا نشانہ تم میری بے قصور بہن کو بناؤ، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ تم اپنا بدلہ لینے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کے وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ وہ روتی ہوئی نور بانو کے کمرے میں چلی گئی۔ اس گھر میں 2 ہی جگہیں تھیں جہاں اسے سکون ملتا تھا، ایک نور بانو کے کمرے میں، دوسرا زنیرہ کی قبر پہ، جہاں بیٹھ کے وہ گھنٹوں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ ارمان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس وجہ سے نہیں گئی۔ وہ تو اس دھمکی کو بھول بھال گیا تھا۔ اس کا کبھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو اس نے شروع کے دنوں میں محض دھمکانے کے لیے کہہ دیا تھا تاکہ وہ یہاں سے جانے کا نہ سوچے۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ ایک دن ارمان بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اس نے پریشے کو کچن سے تیزی سے نکل کے باہر کی جانب جاتے دیکھا۔ اچانک ہی دماغ نے کچھ غلط ہونے کا پتہ دیا۔
وہ بھی تیز قدموں سے اس کے پیچھے لپکا۔ پریشے زنیرہ کی قبر کے پاس تیز دھار چاقو کو اپنے ہاتھ کی نس پہ رکھے کھڑی تھی۔ آنکھیں بند تھیں اور ان سے تیزی سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اپنی کلائی پہ دباؤ ڈالتے چاقو کو جیسے ہی چلانا چاہا، تبھی ایک دم ارمان نے اس کے ہاتھ سے چاقو جھپٹا۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ارمان غصے سے دھاڑا۔ ہاں ہو گئی ہوں میں پاگل، اور مجھے پاگل کرنے والے تم ہو۔ آج صرف تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت، اپنے اسفند کو کھو دیا ہے۔ وہ غصے سے چلائی تھی۔ کس محبت کی بات کر رہی ہو؟ چند ماہ کی ایک نامحرم سے ہونے والی محبت؟ میری 10 سالہ محبت کا مقابلہ کر سکتی ہے یہ تمہاری یہ چند دن کی محبت؟ کبھی سوچا ہے میں کس اذیت، کس تکلیف سے گزرا ہوں گا جب تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت کھوئی تھی؟ نہیں، میری وجہ سے نہیں کھوئی تھی تم نے اپنی محبت۔ تم خود ذمہ دار ہو اس کے۔ اپنی ضد اور اپنی خود سری کی وجہ سے کھویا ہے تم نے اسے۔ نہیں کرتی تھی وہ تم سے محبت، کسی اور کو چاہتی تھی وہ، اور یہ بات تم سے برداشت نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں بہت اچھا کیا زنیرہ نے۔ تم جیسے ظالم جابر شخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے زیادہ آسان اسے موت کو گلے لگانا لگا۔ تمہارے ساتھ روز روز مرنے سے بہتر تھا ایک بار مرنا۔ تم یک طرفہ محبت کے مسافر تھے۔ تم نے بچپن میں زبردستی نکاح کر کے یہ سوچ لیا کہ اب بھی وہ تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، مگر جب اس نے تم پہ کسی اور کو فوقیت دی تو تم سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ وہ تمہارے بجائے کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ تم جانتے اس نے تم سے کبھی محبت کی ہی نہیں، وہ تم سے نفرت کرتی تھی، صرف نفرت۔ اس کی ضبط کی تمام تنابیں ٹوٹتی چلی گئیں۔ بالآخر وہ چیختے ہوئے بولی۔ ایک تھپڑ تھا جو ارمان نے پریشے کے منہ پہ مارا، جو اس قدر زوردار تھا کہ پریشے اوندھے منہ زنیرہ کی قبر پہ گری۔ اس نے پلٹ کے حیرت سے ارمان کو دیکھا۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ اپنی انگوٹھے کے پور سے اپنے زخم کو چھوا، پھر طنزیہ مسکراتے ہوئے ارمان کو دیکھا۔ کیوں مسٹر ارمان ملک؟ سچ برداشت نہیں ہوا؟ زنیرہ کی موت کے مجھ سے زیادہ تم ذمہ دار ہو، اور یہی سچ ہے۔ جسٹ شٹ اپ، منہ بند کرو اپنا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں کو گدی سے دبوچتے ہوئے کہا۔ مجھے چپ کروانے سے سچ بدل نہیں جائے گا۔ جان سے مارنا چاہتے ہو تو اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو۔ پریشے نے اپنے تمام خوف بالائے طاق رکھ کے کہا۔ اب اس کے پاس کھونے کو کچھ تھا ہی کہاں۔ جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑتا وہ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی کے اندر چلا گیا، اور پریشے بہت دیر تک زنیرہ کی قبر پہ بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ ارمان رات اس کے سونے کے بعد اس کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ بیڈ پہ سمٹی ہوئی لیٹی سو رہی تھی۔ گالوں پہ اس کی انگلیوں کے واضح نشانات تھے۔ ہونٹ کا کنارہ بھی سوجا ہوا تھا۔ زخم اب سوکھ کے جم گیا تھا۔ ارمان بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ شاید صحیح ہی کہہ رہی تھی، کہیں نہ کہیں اس کی بھی غلطی تھی۔ وہ بالکل مرجھا گئی تھی۔ اس کا منہ بولتا حسن ماند پڑ گیا تھا۔ ارمان کو ایک دم ہی اس معصوم پہ ترس آیا، اپنے کیے ہوئے پچھتاوا ہونے لگا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچتا ہوا وہاں سے اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ ایک شام وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے گلاس ڈور سے باہر فضا میں اڑنے والے آزاد پرندوں کو اپنے گھروں کی طرف جاتے ہوئے حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ کھول کے ارمان کمرے میں داخل ہوا، اس نے ایک نظر ارمان پہ ڈالی، پھر دوبارہ باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، کیا تم کو پتہ ہے اس شخص کا جس سے زنیرہ کو محبت تھی؟ لہجہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ کم از کم تم تو نہیں تھے وہ، پری نے طنز کیا۔ جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنا کرب تھا کہ پری نے ٹھٹک کے اسے دیکھا۔ جبھی ایک آنسو لٹک کے اس کی داڑھی میں جذب ہوا۔ وہ چند سیکنڈز تک خاموش رہا، جیسے اپنے آپ پہ ضبط کر رہا ہو۔ تم نے کہا تھا نا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس نے تمہیں بتایا ہو شاید۔ کیا تمہاری یونیورسٹی کا تھا کوئی؟ اس کے موبائل میں ایسا کوئی نمبر نہیں تھا، نہ ہی ڈائری میں اس کا کوئی ذکر تھا۔ تم اب اس کے بارے میں جان کے کیا کرو گے؟ کیا اسے جان سے مارو گے؟ نہیں،
میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جس کی چند دنوں کی محبت میری 10 سالہ محبت پہ بھاری پڑ گئی۔ تم نے میری باتوں کا آج تک یقین کب کیا ہے جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کافی دیر تک دونوں کے بیچ میں خاموشی رہی۔ تم کہو، میں سن رہا ہوں۔ پری خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بالکل ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ پری کو اس پہ ترس آیا۔ زنیرہ نہ تو میری دوست تھی، نہ ہی میں اس کی کوئی رازدار ہوں۔ مشکل سے 4-5 مرتبہ ہی میری اس سے بات ہوئی ہوگی۔ آخری ملاقات کے علاوہ ہر بار وہ خود میرے پاس آئی تھی۔ شاید میں اسے اچھی لگتی تھی۔ آخری بار جب میری اس سے بات ہوئی تو وہ رو رہی تھی۔ میرے پوچھنے پہ کہنے لگی کہ وہ تمہارے ساتھ رشتہ آگے نہیں بڑھانا چاہتی اور وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ نہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کون ہے اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ وہ بہت رو رہی تھی، بہت پریشان تھی۔ وہ یہ رخصتی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے صرف رخصتی روکنے کے لیے کہا تھا کہ چند نیند کی گولیاں کھا لینا تاکہ گھر والے ڈر کے اس کی بات مان لیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا انتہائی قدم اٹھا لے گی۔ غلطی شاید میری ہی تھی۔ میں 2 ملاقاتوں میں ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ بے حد سیدھی لڑکی ہے۔ مجھے اس سے اس قسم کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ شاید تمہارے غصے سے اور تم سے اتنی خائف تھی، اس لیے احتیاطاً اس شخص کے متعلق کوئی انفارمیشن بھی سیو نہیں کی ہوگی۔ تھوڑی دیر تک دونوں کے بیچ میں خاموشی رہی۔ پھر پری بولی، تم جانتے ہو، جب پہلی بار اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم بہت روڈ ہو، تو میں نے ہنس کے اس سے کہا تھا کہ مجھے اپنی شادی میں ضرور بلانا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ روڈ لوگ اصل زندگی میں کیسے لگتے ہیں۔ تب میں نہیں جانتی تھی کہ تمہیں دیکھنے کی میری یہ خواہش یوں پوری ہوگی۔ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی میں دنیا جہان کا کرب تھا، ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کے چلا گیا۔ 1 ہفتہ یوں ہی خاموشی سے گزر گیا۔ دونوں ہی بے حد خاموش ہو گئے تھے۔ پریشے کام کر کے زیادہ وقت کمرے میں یا نور بانوں کے ساتھ گزارتی تھی۔ ایک دن بوا نے کمرے میں آ کے اسے تیار ہو کے نیچے آنے کو کہا۔ صاحب جی بلا رہے ہیں۔ اس کا دل بوا کی بات پہ ایک دم دھڑکا۔ تیار ہو کے کیوں؟ یہ سچ تھا کہ ارمان ایک بار کے علاوہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں ہر بار اس کے اس طرح بلانے پہ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگتا تھا۔ آج کیا خاص ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی جب ملازمہ دوبارہ بلانے کے لیے آ گئی۔ بے دلی سے آسمانی رنگ کا سوٹ نکالا، پہن کے تیار ہو کے نیچے آ گئی۔ بلایا تم نے؟ ہاں۔ ارمان اٹھ کے کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کے پاس لا کے دروازہ ان لاک کر کے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پری نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹھو، اس نے واضح الفاظ میں اس سے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار تھا جب وہ اسے لے کے کہیں باہر جا رہا تھا۔ سفر خاموشی سے گزرنے لگا۔ پریشے نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی ارمان نے کچھ کہا۔ 2 گھنٹے کے بعد گاڑی ایک بنگلے کے پاس آ کے رکی۔ وہ زوار شاہ کا بنگلہ تھا۔ پریشے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک لفافہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، آج سے حویلی کی قید سے آزاد ہو۔ پری تعجب سے اسے دیکھتی رہی۔ کیوں؟ اب کیوں؟ اب تو تم مجھ سے میرا سب کچھ چھین چکے ہو، میری محبت، میرے والدین کا اعتماد، سب کچھ۔ کس منہ سے ان کا سامنا کروں گی میں؟ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا مقام ہمارے معاشرے میں جانتے ہو کیا ہے؟ اب اس سب کا مقصد کیا ہے؟ میں نے تم سے شادی تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نہیں کی تھی۔ جس مقصد کے لیے کی تھی وہ پورا ہو چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تم بھی اس شادی کو آگے بڑھانا چاہو گی، اور میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پریشے طنزیہ مسکرائی۔ ہاں، یہ بات تو تم نے صحیح کہی۔ تمہیں تو زندگی جینے کا پورا حق ہے، موو آن کرنے کا بھی حق ہے۔ میرے بارے میں سوچا ہے؟ میری زندگی کو کس دوراہے پہ لا کے کھڑا کیا ہے؟ میرا تماشا بنا دیا تم نے، بیچ چوراہے پہ مجھے کھڑا کر دیا۔ ایک آنسو تھا جو پریشے کی آنکھ سے گرا۔ وہ آنسو ارمان کو اپنے دل پہ گرتا محسوس ہوا۔ تو کیا تم اس شادی میں رہنا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں کس جذبے کے تحت وہ اس سے پوچھ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی، محض اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر لفافہ پکڑ کے اتر گئی۔
ارمان اسے دروازے سے اندر جاتے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ واپسی کا راستہ اس کے لیے آسان نہ تھا، وہ بے حد پریشان تھا۔ حویلی آ کے بھی دل نہ جانے کیوں بے چین رہا، یہی تو اس نے چاہا تھا، پھر کیوں آنکھوں کے کناروں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ دل پہ ایک انجانا بوجھ لیے، رات کی فلائٹ سے پھپھو کو ساتھ لیے، وہ ہمیشہ کے لیے واپس لوٹ گیا۔ پری گھر آتے ہی اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکی، کمزور تو پہلے ہی ہو گئی تھی، پھر اپنے پیاروں کو دیکھ کے بالکل ہی ضبط کھو بیٹھی۔ وہ جو بستر سے لگی تو کئی ماہ تک اٹھ نہ پائی۔ والدین نے بھی اس کی حالت کے پیش نظر اس سے کچھ بھی پوچھنے سے گریز کیا، اسے اپنی محبت سے سنبھالا، ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی بات پوچھ کے وہ اس کے زخم کو رے دیں۔ ان کے لیے یہ بہت تھا کہ ان کی بیٹی زندہ سلامت ان کے پاس آ گئی ہے۔ 6 ماہ کے بعد اس کی حالت میں بہتری آنا شروع ہوئی، مگر وہ حد سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ سارا دن کمرے میں بند بیٹھی نہ جانے کیا سوچتی رہتی، ہنسنا مسکرانا تو بھول ہی گئی تھی۔ اکثر نور بانو اور زنیرہ کو یاد کر کے روتی تھی، کہیں نہ کہیں اس کی موت میں خود کو قصوروار سمجھتی تھی۔ اسے ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ زوار شاہ اور حمیرہ بیگم نے اسے دوبارہ پڑھائی جاری رکھنے کا کہا، مگر وہ فی الحال لوگوں کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خود اعتمادی جو کہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، وہ اب باقی نہ رہی۔ وہ تو ہر محفل کی جان ہوا کرتی تھی، تقریری مقابلوں میں مقابل کے اپنی دلیلوں سے چھکے چھڑوا دیا کرتی تھی۔ بغیر کسی تیاری کے بھی وہ کسی بھی موضوع پہ بات کر کے اپنے مقابل کو اپنے نقطہ نظر پہ قائل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ مستقبل کو لے کے کتنے خواب سجائے تھے، پڑھائی کے بعد بابا کا بزنس سنبھالے گی، ان کا بازو بنے گی، بزنس کو نئی بلندیوں پہ لے کے جائے گی۔ بزنس سنبھالنا یا یونیورسٹی جانا تو دور کی بات، اب تو گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے بھی گھبراتی تھی، 4 لوگوں میں کھڑے ہو کے بات کرنے سے کتراتی تھی۔ پھر یونیورسٹی کی ہزاروں طرح کی سرگرمیوں میں وہ کس طرح سے حصہ لے سکتی تھی؟ 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ لگا تھا اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹتے، لیکن ابھی بھی ویسی ہی خاموش رہتی تھی۔ حمیرہ بیگم کے بہت سمجھانے پہ اس نے دوبارہ سے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ خاموشی سے یونی جاتی، آنے کے بعد کمرے میں بند اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی۔ اس کی تمام دوستیں اب اس سے سینئر ہو گئی تھیں۔ ماریا اور نمرا اکثر اس کے پاس آتی تھیں، باتیں بھی کرتی، مگر اب وہ پہلے والی پریشے نہیں رہی تھی، بس ہاں ہوں میں ہی جواب دیتی اور تھوڑی دیر بعد معذرت کر کے اٹھ جاتی۔ اس کا دل ایک دم ہی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، اس کی شوخ چنچل شخصیت کھو گئی تھی کہیں۔ یونیورسٹی میں ہونے والی کئی سرگرمیوں میں اس کے اساتذہ نے بہت چاہا کہ وہ بھی حصہ لے، مگر وہ ہر بار سہولت سے منع کر دیتی۔ اب اس میں وہ اعتماد کہاں باقی رہا تھا۔ سیمسٹر کے پیپر سے فارغ ہوئی تو حمیرہ بیگم نے اس سے کہا کہ اس کے والد اس کی شادی کا سوچ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم شادی کر لو۔ پریشا چند لمحوں کے لیے انہیں دیکھتی رہی۔ ماما کیا میں آپ لوگوں پہ بوجھ بن گئی ہوں؟ نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں؟ کیونکہ میں اور تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تم زندگی کی طرف لوٹ آؤ، جو گزر گیا اسے بھول جاؤ۔ ماما میں شادی نہیں کرنا چاہتی، شادی کے نام پہ جو کچھ میں نے جھیلا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس چیز سے کبھی بھی نکل پاؤں گی۔ میں کبھی بھی ایک نارمل شادی شدہ زندگی نہیں گزار سکتی، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میری زندگی میں آنے والا مجھے سمجھے گا؟ بیٹا ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، تمہارے والد بیمار رہنے لگے ہیں، تمہارے لیے فکر مند ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ تمہارے بابا کے دوست کا بیٹا ہے، گارمنٹس کا چھوٹا سا بزنس ہے، عمران انصاری نام ہے، امریکہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا، وہاں کسی گوری سے شادی کر لی تھی، شادی زیادہ عرصہ چلی نہیں، 3 سال کا بیٹا ہے اس کا۔ آج کل لڑکیاں دیکھ رہے ہیں، انہیں پڑھی لکھی سمجھدار سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے جو ان کے بیٹے کو ماں کا پیار دے سکے۔ ماما میں خود ذہنی انتشار کا شکار ہوں، میں کیسے کسی کا سہارا بن سکتی ہوں؟ ماما پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سوچ لو، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حمیرہ بیگم یہ کہہ کے اٹھ گئی اور پریشے کو ایک اور ذہنی کوفت میں مبتلا کر گئی۔
ایک دم ہی اسے اسفند یاد آیا۔ گھر آنے کے بعد اسے ماما سے پتہ چلا تھا کہ وہ بیرون ملک چلا گیا ہے۔ کتنا مان تھا اس کی آنکھوں میں جب وہ آخری بار اس سے ملی تھی۔ وہ مان، وہ بھروسہ توڑنے والی وہ خود ہی تو تھی۔ اس کے ساتھ وقت گزرا، شادی کی تیاریاں، وہ خوشی، وہ محبت، وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ پھر ارمان کے ساتھ اس کی شادی، وہ کرب، وہ اذیت، وہ درد، سب کچھ ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ جسم پہ کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ ماما، مجھے زندگی میں ایسا ساتھی چاہیے جو میری تکلیف کو سمجھے، اس اذیت کو سمجھے جو مجھ پہ گزری ہے، جو مجھے سمجھے، جو مجھے ٹائم دے۔ میں ابھی کوئی رشتہ نہ بنا سکتی ہوں، نہ نبھا سکتی ہوں۔ آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ مجھے خود سہارے کی ضرورت ہے۔ میں ایسا شخص چاہتی ہوں جو مجھے سمیٹ لے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ یہ سب سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس قدر نامکمل اور ٹوٹی ہوئی تھی، وہ کہاں کسی کو مکمل کر سکتی تھی۔ بہرحال زوار شاہ کے سمجھانے پہ اس نے ہاں کر دی تھی، مگر اس شرط پہ کہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے گی۔ عمران سے اس کی ایک سرسری سی ملاقات ہوئی تھی۔ نہ تو وہ اسفند یار کی طرح شوخ مزاج تھا اور نہ ہی ارمان کی طرح پرکشش شخصیت کا مالک۔ پریشے کو اب ان چیزوں سے فرق پڑتا بھی نہیں تھا، نہ ہی یہ باتیں اب اہمیت رکھتی تھیں۔ عمران ایک پڑھا لکھا، سلجھا ہوا 32 سالہ شخص تھا، پری سے تقریباً 11 سال بڑا۔ پری نے اس شادی کو لے کے اپنے دل میں کوئی خواب نہیں سجائے تھے۔ جانتی تھی کہ ایک ذمہ داری ہے جو وہ نبھا رہی ہے اپنے والدین کی خوشی کے لیے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، پریشے کا دل عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں رہ کے اسے اپنے اور اسفند کے نکاح سے پہلے کے دن یاد آ رہے تھے۔ اب کی بار وہ مسلسل گھر پہ ہی تھی۔ شادی کی تمام شاپنگ حمیرہ بیگم نے ہی کی تھی۔ یہاں تک احتیاط کی تھی پریشے نے کہ شادی والے دن میک اپ آرٹسٹ کو بھی گھر پہ بلایا تھا۔ شادی کی تقریب گھر میں ہی منعقد کی گئی تھی۔ چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ عمران کے گھر والے اور شاہ صاحب کے اپنے گھر والے تقریب میں شامل تھے۔ پریشے نے سفید رنگ کی خوبصورت کلیوں والی گھیر دار پشواس چوڑی دار پجامے کے ساتھ زیبتن کی تھی، جس پہ سفید پرل اور گولڈن زری کا باریک اور نفیس کام کیا ہوا تھا۔ دوپٹے کو سر اور سینے پہ پھیلا کے بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ نفیس جیولری اور خوبصورت میک اپ نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ تیار ہو کے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل بے حد بے چین ہو رہا تھا۔ بار بار ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حمیرہ بیگم اور علیزے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اللہ تمہیں ہر بری نظر سے بچائے۔ دنیا بھر کی خوشیاں تمہارے نصیب بنے۔ آمین۔ انہوں نے پریشے کی نظر اتاری۔ پریشے نے بھی زیر لب آمین کہا۔ چلیں آپی، بارات آ گئی ہے، آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ علیزے نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا اور نیچے ڈرائنگ روم میں لے آئی، جہاں نکاح خواں بھی آ چکے تھے۔ پریشے اپنے والد کے ساتھ 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ برابر میں لگے 2 سنگل صوفوں پہ ایک پہ نکاح خواں تھا جبکہ دوسرے پہ عمران براجمان تھا۔ پریشے کے بیٹھتے ہی نکاح خواں نے نکاح شروع کروا دیا۔ پریشے شاہ بنت زوار شاہ، آپ کا نکاح محمد عمران انصاری ولد حیدر انصاری سے حق مہر 10 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کے عوض طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس سے پہلے کہ پریشے کوئی جواب دیتی، وردی میں ملبوس چند اہلکار کمرے میں داخل ہوئے۔ ٹھہریے مولوی صاحب، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تمام لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ زوار شاہ جلدی سے صوفے سے اٹھ کے ان کی جانب آئے۔ کیا بات ہے؟ اس طرح میری بیٹی کا نکاح روکنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ زوار صاحب غصے میں اہلکار سے مخاطب ہوئے۔ جی بزرگوں، بالکل جان سکتے ہیں۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کی بیٹی ان کے نکاح میں ہے اور آپ اس کا دوبارہ سے نکاح کروا رہے ہیں۔ اہلکار نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں سے خوبرو نوجوان اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض پہ بسکٹی رنگ کا کوٹ، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سیٹی بجاتا ہوا، سب کو نظر انداز کرتا،
سیدھا اس صوفے کے پاس آیا جس پہ پریشے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے پری کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے پریشے کے ساتھ اسی صوفے پہ فاصلہ رکھ کے بیٹھ گیا، پھر اسی گھمبیر آواز میں بولا، تیرے عشق میں ہم کہیں مر نہ جائیں، پلا دے زہر ہم یوں ہی مر نہ جائیں، تو ہی سنگ رہنا نہیں انگ چینا، من مورا لاگے نہیں سانورے۔ ارمان لوٹ کر سڈنی آ تو گیا تھا، لیکن شاید اپنا دل پاکستان میں چھوڑ آیا تھا۔ اپنے دل کی کیفیت خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شروع میں اسے لگا کہ یہ وقتی جذبہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے گا، لیکن 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا، بلکہ حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ جسے وقتی کشش سمجھ رہا تھا، وہ زخم اب اس کے لیے ناسور بننے لگا تھا۔ پریشے کا معصوم حسن ہر وقت اسے بے قرار رکھتا تھا۔ اس کی سسکیاں اپنے کانوں میں سنائی دیتی تھیں۔ اپنے کیے پہ پچھتاوا ہوتا تھا، کیوں کیا میں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا؟ کتنی زندگی سے بھرپور تھی وہ، میرے مظالم نے مرجھا کے رکھ دیا اسے۔ صرف بدلہ لینے کے لیے میں اس قدر گر گیا۔ شاید وہ پوری طرح قصوروار تھی بھی نہیں۔ وہ مسلسل تکلیف اور اذیت سے گزر رہا تھا۔ سگریٹ بہت زیادہ پینے لگا تھا، ہر وقت اسی تذبذب کی کیفیت میں رہتا تھا۔ 15 18 گھنٹے اپنے آپ کو آفس میں مصروف رکھتا تھا، صرف اس لیے تاکہ اس کی یاد نہ آئے۔ زنیرہ تو اب اس کی یادوں میں، دل میں، دماغ میں کہیں نہیں تھی۔ اب تو اس کی ہر سوچ کا محور پریشے تھی، ہر وقت ہر سوچ میں۔ شروع میں بہت جھٹکا خود کو، مگر اب بے بس ہونے لگا تھا۔ وہ تو کہیں اندر بس گئی تھی۔ سفید شلوار قمیض پہ بسکٹی رنگ کا کوٹ، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سیٹی بجاتا ہوا سب کو نظر انداز کرتا سیدھا اس صوفے کے پاس آیا جس پہ پریشے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے پری کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے پریشے کے ساتھ اسی صوفے پہ فاصلہ رکھ کے بیٹھ گیا، پھر اسی گھمبیر آواز میں بولا، تیرے عشق میں ہم کہیں مر نہ جائیں، پلا دے زہر ہم یوں ہی مر نہ جائیں، تو ہی سنگ رہنا نہیں انگ چینا، من مورا لاگے نہیں سانورے۔ خمار آلود لہجے اور مخمور نگاہوں سے پری کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ نظریں اس پری پیکر کے چہرے سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پری بھی سکتے کی حالت میں صرف اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس شخص سے اس کا دوبارہ زندگی میں سامنا ہوگا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص، ہم اسے جانتے تک نہیں ہیں، زوار شاہ غصے سے بولے۔ ہاں سسر جی، پہلی بار داماد گھر آیا ہے اور آپ پہچاننے سے انکاری ہیں۔ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اپنی بیٹی سے تو پوچھیں، یہ مجھے اچھے طریقے سے جانتی ہے، نکاح میں ہے میرے۔ کیوں بیوی، صحیح کہا نا؟ جانتی ہو نا مجھے؟ اس نے پری کی جانب ذرا سا جھک کے کہا۔ تم طلاق دے چکے ہو مجھے۔ بابا اس نے طلاق دے دی تھی مجھے۔ اچھا، کب؟ ارمان نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ جب یہ مجھے چھوڑنے آیا تھا تو ایک لفافہ دیا تھا مجھے جس میں طلاق نامہ تھا۔ پری نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا۔ اچھا، پھر کہاں ہے وہ لفافہ؟ ارمان نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی ہے، زوار شاہ نے بے بس ہو کے اہلکار سے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمیں دکھا دیں پیپرز، ہم تسلی کر لیں گے اور چلے جائیں گے۔ اہلکار نے زوار صاحب سے کہا۔ علیزے، میری الماری کی دراز میں خاکی لفافہ ہے، جاؤ جلدی سے لے کے آؤ۔ ارمان ابھی بھی پرسکون بیٹھا پری کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا وہ یہاں اسے دیکھنے ہی آیا ہے۔ علیزہ تھوڑی دیر کے بعد لفافہ لے کے لوٹی۔ پریشے نے کھڑے ہوتے ہوئے جھپٹ کے لفافہ پکڑا اور کانپتے ہاتھوں سے کھولا۔ اندر موجود کاغذات دیکھ کے اس کی روح فنا ہو گئی۔ خوف سے پورا جسم کانپنے لگا، آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھانے لگا۔ صوفہ پکڑ کے کسی بے جان وجود کی طرح وہ اس پہ بیٹھتی چلی گئی۔ پولیس اہلکار نے آگے بڑھ کے لفافہ پکڑا اور اندر موجود دستاویزات دیکھنے لگا۔ بزرگوں، یہ طلاق نامہ نہیں ہے، یہ نکاح نامہ ہے، آپ کی بیٹی اور ارمان صاحب کا، ساتھ میں 10 کروڑ کا چیک ہے۔
اہلکار نے چیک پکڑ کے ارمان کی طرف دیکھا۔ جی یہ میری بیوی کا حق مہر ہے۔ اتنا زیادہ؟ بے ساختہ اہلکار کے منہ سے نکلا۔ جی یہ اس سے کہیں زیادہ حق مہر کی حقدار ہے، محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر گردن گھما کے مولوی صاحب سے مخاطب ہوا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہاں پہ آپ کا کوئی کام ہے، لہٰذا آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ پھر برابر بیٹھے صوفے پہ شخص کو دیکھ کے ایک آئی برو اٹھا کے دیکھا، جو ابھی بھی صوفے پہ بیٹھا ارمان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کی شاندار شخصیت سے مروب تھا یا سکتے کی کیفیت میں تھا۔ آپ کو الگ سے کہنا پڑے گا۔ مولوی صاحب اور باراتی غصے سے ڈرائنگ روم سے نکل کے جا چکے تھے۔ انسپکٹر صاحب ہو گئی آپ کی تسلی؟ جی ارمان صاحب۔ سسر جی اجازت ہے، میں اپنی بیوی کو لے جا سکتا ہوں؟ زوار شاہ کی طرف دیکھ کے بڑے ادب اور احترام سے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے تم سے طلاق چاہیے ابھی اور اسی وقت، پریشے نے غصے سے کہا۔ طلاق دینے کے لیے تھوڑی نہ نکاح کیا تھا، میں تو تمہیں لینے آیا ہوں اور میں لے کے ہی جاؤں گا۔ ہرگز بھی نہیں، میں اپنے وکیل کو بلوا کے خلا کے پیپرز بنواتی ہوں۔ جس کو مرضی بلوا لو، مگر آج میں یہاں سے اپنی بیوی کو لے کے جاؤں گا۔ پھر اس کی نظر پریشے کے پیچھے کھڑی علیزے پہ پڑی۔ او ہو، تو یہ ہے چھوٹی سالی صاحبہ، علیزے شاہ۔ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولا۔ تم نے تو تعارف ہی نہیں کروایا۔ نظریں علیزے پہ نہیں پری کے چہرے پہ تھیں، جس کا رنگ اس بات پہ فک ہوا تھا۔ سینٹ جوزف کالج میں پڑھتی ہو نا؟ پری نے جلدی سے اپنے کندھے پہ رکھے علیزے کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اس کی بات کا مفہوم بخوبی سمجھ گئی تھی۔ صوفے سے کھڑے ہوتے اپنا ہاتھ پری کی جانب بڑھاتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھا، چلیں بیوی؟ پری نے اپنا ہاتھ اس کی جانب نہیں بڑھایا، جھک کے اسے کلائی سے پکڑ کے کھڑا کیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب زوار شاہ کی بات پہ قدم رکے، بیٹا گھبرانا نہیں، میں ابھی وکیل سے بات کر کے تمہاری جان چھڑواتا ہوں اس شخص سے۔ ارمان مسکراتا ہوا مڑا، ایک ہاتھ سے پری کی کلائی نرمی سے تھامی ہوئی تھی۔ بھول کے بھی ایسی غلطی مت کیجیے گا۔ جب نفرت کرتا تھا اس سے تو 6 ماہ تک آپ ڈھونڈ نہیں پائے تھے اسے۔ اب محبت کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے زندگی بھر آپ اس کا چہرہ دیکھنے کو ترسیں۔ اس کی اس بات پہ زوار شاہ کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑا ہی تھا، پھر دوبارہ پلٹا۔ بہت جلد خود لے کے آؤں گا آپ سے ملوانے آپ کی بیٹی کو، یقین کریں اب کوئی تکلیف نہیں دوں گا اسے۔ یہ کہہ کے وہ رکا نہیں تھا،